بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم محرم الحرام کے بابرکت جمعہ اور سورہ مزمل کی عظیم فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی تمام دنوں کا سردار ہے، اور جب یہ محرم الحرام جیسے مقدس مہینے میں آئے تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اس دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے ہر نیک عمل اور وظیفے سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب، مسکین، یتیم یا ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور عمل میں تاثیر پیدا ہو۔ یاد رکھیے کہ صدقہ صرف مال کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات آسان کرتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور راحت پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آئیے سورہ مزمل کی عظمت اور اس کی برکتوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ مزمل قرآن کریم کی نہایت بابرکت صورتوں میں سے ایک ہے، جو 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت، تلاوت قرآن، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے اس صورت کو روحانی سکون، قلبی اطمینان اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں کم فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محرم الحرام کے بابرکت جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کی طرف خصوصی توجہ دلائی جاتی ہے، کیونکہ یہ دن دعا، ذکر اور عبادت کے اعتبار سے بہت فضیلت والا دن ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی پریشانیوں، رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو مسائل اور ذہنی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بندہ مومن کو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی مدد صرف اسی ذات کے قبضے قدرت میں ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت انسان کے دل میں امید پیدا کرتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین دلاتی ہے اور اس کے اندر عبادت کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ اس دوران انسان کو مکمل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہیے اور اپنی جائز مقاصد حاجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اصل کامیابی سورت کے الفاظ کی گنتی میں نہیں، بلکہ اخلاص، یقین، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر
بھروسے میں ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا فرماتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سورہ مزمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی عبادت، دعا اور توبہ میں استقامت اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ سورہ مزمل کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، خشیت اور اس پر کامل اعتماد پیدا کرتی ہے۔ آج کے دور میں انسان بے شمار پریشانیوں، آزمائشوں اور فکری الجھنوں میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے فکر مند ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کے مسائل سے دوچار ہے اور کوئی گھریلو ناچاقیوں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تو ایسے حالات میں اکثر لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کے لیے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم بار بار امید، صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور سورہ مزمل انہی عظیم تعلیمات کا حسین مجموعہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں اور تمام خزانے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہے آسانی پیدا فرما دے اور جس مشکل کو چاہے لمحوں میں ختم کر دے۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن ویسے بھی قبولیت دعا کا دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کی ایک ایسی ساعت کا ذکر ملتا ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف، تلاوت قرآن، استغفار اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب محرم الحرام کے مبارک مہینے میں جمعہ کا دن آتا ہے تو مومن کے لیے یہ ایک عظیم موقع بن جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اظہار کرے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرے۔ سورہ مزمل کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر بندہ اپنے اعمال کا جائزہ بھی لے، نمازوں کی پابندی کرے، والدین کی خدمت کرے، حلال روزی اختیار کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اس کی زندگی میں حقیقی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، صرف وظائف پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بندوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکلات کو آسان فرما دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو شدید تنگ دستی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے نماز، دعا، صدقہ اور تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کتنے ہی لوگ غموں اور پریشانیوں میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نے ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ مزمل کو محض دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور اپنی آخرت سنوارنے کا وسیلہ بنائیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو دنیا کی کامیابیاں بھی اس کے قدم چومتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا اس مبارک جمعہ اور محرم کے بابرکت دنوں میں عہد کیجیے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، سورہ مزمل سمیت دیگر سورتوں کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں گے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں گے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ یقیناً جو شخص اخلاص، یقین اور تقوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا، بلکہ اپنی رحمت، برکت اور فضل سے نواز دیتا ہے۔ یہی سورہ مزمل کا پیغام ہے، یہی جمعہ کی برکتوں کا تقاضا ہے اور یہی ایک کامیاب مسلمان کی پہچان۔ محترم، سورہ مزمل اور جمعۃ المبارک کی فضیلت پر گفتگو کے اختتام پر ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک ہے، اور جب یہ بابرکت دن محرم الحرام جیسے عظیم مہینے میں آئے تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان قیمتی لمحات کو غفلت، فضول گفتگو اور دنیاوی مشاغل میں ضائع نہ کریں، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار، دعا اور نیک اعمال میں گزاریں۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے۔ اگر آج ہم اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آباد کر لیں، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور اپنے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ سورہ مزمل ہمیں صبر، عبادت، توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق کا درس دیتی ہے۔ لہذا اس مبارک سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمیشہ خیر و برکت کی مانگتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے، سورہ مزمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال اور بابرکت روزگار عطا فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسی مزید ایمان افروز، اصلاحی اور معلومات اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں اس دینی پیغام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔